باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء سید الولاد حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد مصنون درود و سلام کے بعد حضرات، آج کی یہ ایک اصلاحی اور تربیتی نشست جو ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کی گئی، اس بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں، عقیدہ ختم نبوت ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہی نہیں، بلکہ یہ کامل اور مکمل ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ سادہ آسان اور سمپل لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کے سلسلے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم کروا دیا، آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہے، رسولوں میں سے آخری رسول ہے۔ جس طرح آپ کے بعد اگر کوئی رسالت اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر گزرے، اس طرح اس دعوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث کو بھی آخری قرار دیا۔ آپ کے بعد کوئی جیسا بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، نیکوکار ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، جس طرح آپ کی بات ذات کے بعد کسی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح آپ کی بات اور حدیث کے بعد کسی بات کی اور رائے کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ یہ سادہ اور سمپل سا مفہوم ہے، اس پر تفصیلی گفتگو حضرت قاری صاحب فرمائیں گے۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آپ کی روشن تعلیمات میں سے ایک مقبول ترین پہلو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔
جس کے بارے میں لوگوں کو شاید اتنا ادراک اور علم نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جس طرح انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، مشکل گھڑی آتی ہے، انسان اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اللہ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے، اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے. کیونکہ دعا تو عبادت کا نچوڑ اور روح ہے. جس طرح بغیر روح کے ایک جسم مردہ تصور ہوتا ہے، اسی طرح بغیر دعا کے دنیا کی ساری عبادتیں بے لذت اور بدمزہ محسوس ہوتی ہیں. جس طرح دعا کا اسلام کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہے، اہمیت ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں بد دعا کرتا ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ضرور ہے. شاید ہمیں اتنا ادراک اور علم نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب ایک مظلوم انسان، بے بس اور بے سہارا انسان کسی کے بارے میں بد دعا کرتا ہے، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ بد دعا چیرتی ہوئی آسمانوں کو اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاتی ہے. آئیے اس پر میں ایک دو حدیثیں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی بھی ہوگی. جب اہل کوفہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ شکایت کی، امیر المومنین یہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے چاہے طریقہ کوئی بھی ہو. نماز ضرور پڑھنی چاہیے لیکن طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا. ہر طریقہ اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہے. اگر ہر طریقے سے پڑھی جانے والی نماز درست ہوتی تو اہل کوفہ کو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امیر عمر کی عدالت میں شکایت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی سمجھتے تھے کہ نماز کا طریقہ وہی ہونا چاہیے
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا. اگر اس طریقے سے نماز ہے تو نماز درست ہے، اگر کوئی اس طریقے سے ہٹ کر ہے، چاہے جتنا خشوع اور خضوع ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس نماز کی ذرہ برابر بھی قدر و قیمت. اور یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. تو مسئلہ نماز کا ہو، وضو کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، رمضان کے روزوں کا ہو، صدقات اور خیرات کا ہو، دین کے کسی شعبے کے متعلقہ مسئلہ ہو، اگر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ سمجھ لیں آپ کا عقیدہ ختم نبوت درست نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو بلایا، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ان کے فضائل اور مناقب سے کتب احادیث بھری پڑی ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ ہر صحابی یہ بات کہتا ہے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے بھی ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائے. اور یہ وہ عظیم انسان تھا جس کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی